السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 280 ہے۔ گزشتہ درس میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سود کی حرمت کے بارے میں سود سے نجات دلانے کے لیے انسانیت کو اس لعنت سے پاک کرنے کے لیے دو طریقے اپنائے۔ ایک طریقہ وعظ و نصیحت کا، پیار سے اللہ رب العزت نے سمجھایا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، کہ جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی یہ نصیحت آ گئی، جس کے پاس اللہ کا یہ حکم پہنچ گیا، وہ اس سے رک گیا، باز آ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ تو پہلا طریقہ اللہ رب العزت نے وعظ و نصیحت کا اپنایا، اور دوسرا طریقہ تعزیری عمل کا، سزا کا، کہ جو سودی معاملات میں ملوث ہوگا، باز نہیں آئے گا، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ تو دوسرا طریقہ تعزیری عمل۔ تو اس آیت میں 280 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی کو قرض دے کر اس سے زیادتی کا مطالبہ کرنا، جس کو ہم سود کہتے ہیں، یہ تو دور کی بات ہے، یہ تو سوچنا بھی نہیں ہے۔ بلکہ اگر کسی کو قرض دینا ہے، جب قرض دو تو قرض دار کو، اپنے مقروض کو، اس مدیون کو، اس کو مہلت دو، اس کو گنجائش دو۔ اگر وہ تنگ دست ہے اور وقت آ گیا ہے قرضہ کی ادائیگی کا، قرضہ واپس کرنے کا، اور وہ تنگ دست ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، غریب آدمی ہے، فرمایا اس کو مہلت دو، چہ جائے کہ تم اس سے زیادتی کا مطالبہ کرو۔ اور اگر تم صدقہ کر دیتے ہو، اس کو بالکل معاف کر دیتے ہو اور اس کے لیے خیرات کر دیتے ہو، تو فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو قرض دینے میں کیا اجر و ثواب رکھا ہے، کتنا انعام رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے کیا کیا ملنے والا ہے، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے تو تم اپنا کام ہی یہ بنا لو کہ لوگوں کو بس تم قرضے دو، قرض حسنہ دو لوگوں کو، یہ اتنا بڑا کام ہے۔ تو فرمایا آیت نمبر 280 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ مقروض، وہ مدیون تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اس کو آسودگی تک مہلت دینی چاہیے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو، خیرات کر دو، بالکل معاف کر دو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو وہ۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کو تم نے قرض دیا ہے اس کو گنجائش دینا اور اس کو وسعت دینا، اگر وہ تنگ دست ہے، اور اس سے بڑھ کر اس کو معاف کر دینا، یہ زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ رب ذوالجلال نے اس پر کیا انعامات رکھے ہیں، اللہ رب العزت کتنا خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا کیا بدلہ عطا فرمائیں گے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم اپنے مقروض کو، اپنے مدیون کو ضرور اس کو تم مہلت دو گے، بلکہ تم اس کو تو معاف ہی کر دو گے۔ فرمایا میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو شخص قرضہ دیتا ہے یا اپنے مقروض کو مہلت دیتا ہے، اس کو گنجائش دیتا ہے، فرمایا کہ رب ذوالجلال قیامت کے دن ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور وہ دن ایسا دن ہوگا کہ اس دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص پیش ہوگا، اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے
کہ تیرے پاس کیا نیکی ہے، تو کیا لے کر آیا ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا میرے پروردگار میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، خالی ہاتھ تیرے پاس آیا ہوں، البتہ میں ایک تاجر تھا، تجارت کیا کرتا تھا، بزنس کیا کرتا تھا، میں بڑا تاجر تھا، بڑا بزنس مین تھا، اور میرے ماتحت بڑے لوگ تھے، بڑے ملازمین تھے، بڑے مینیجر تھے، بڑا عملہ تھا، لیکن خاص ان لوگوں کو جو میرے مال کا حساب کتاب کرتے تھے، لین دین کرتے تھے، ان کو میں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ کوئی بھی تمہارے پاس کوئی شخص آتا ہے قرضہ لینے کے لیے یا کوئی مقروض مہلت لینے کے لیے آتا ہے تو تم قرضہ بھی دے دیا کرو اور مہلت بھی دے دیا کرو۔ تو اے میرے رب ذوالجلال، میرے پاس بس یہی عمل ہے، اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں ہے، میں تیری مخلوق کو، تیرے بندوں کو قرضہ دیا کرتا تھا اور مقروض کو اور مدیون کو مہلت بھی دیا کرتا تھا۔ تو رب ذوالجلال فرمائیں گے اے میرے فرشتوں، نحن احق، ہم درگزر کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، میرا یہ بندہ میری مخلوق کے ساتھ درگزر کیا کرتا تھا، ان کو قرضے دیا کرتا تھا، اچھے سلوک سے پیش آیا کرتا تھا۔ اے میرے فرشتوں سن لو، جاؤ میں اپنے بندے کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں اور اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں اور اس کے لیے جنت میں داخلے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس کی مغفرت بھی فرمائیں گے، رضا کا اعلان بھی فرمائیں گے اور جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ کس شخص کے لیے؟ جو قرضہ دیتا ہے اور اپنے مقروض اور اپنے مدیون کو مہلت دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میری دعا قبول ہو، میری ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، میری ہر پکار اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، فرمایا پھر تم قرض دیا کرو، لوگوں کو گنجائش دیا کرو، جو تمہارے مدیون ہیں، مقروض ہیں، ان کو گنجائش اور وسعت دیا کرو، ان کو ڈھیل دیا کرو کہ چلو کوئی بات نہیں، ابھی نہیں ہے تو بعد میں دے دینا بھائی۔ ارشاد فرمایا میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو شخص کسی کو قرضہ دیتا ہے، رب ذوالجلال اس شخص کو روزانہ اس کے قرض کے برابر صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو شخص اپنے مقروض کو، اپنے مدیون کو مہلت دیتا ہے، گنجائش دیتا ہے، وسعت دیتا ہے کہ چل جا کوئی بات نہیں، 1 مہینے بعد قرض دے دینا، 2 ماہ بعد دے دینا، فرمایا میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت ایسے شخص کو اس کے قرض سے روزانہ 2 گنا صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس شخص سے جو قرضہ دے رہا ہے اور جو گنجائش دے رہا ہے، جو لوگوں پر اپنے قرض کو معاف کر رہا ہے، ان پر خیرات کر دیتا ہے، کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تو کتنی فضیلت اور کتنا اونچا مقام عطا فرمایا قرض دینے والے کو۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے، بدگمانیاں ہیں، لوگ قرض دینے سے جان چھڑاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں نے کسی کو قرض دیا، بعد میں وہ بندہ مجھے ذلیل کرے گا، مجھے وہ قرض نہیں دے گا، لڑائی تک نوبت پہنچے گی۔ تو جو مقروض ہے، جو مدیون ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ بر وقت اپنے قرضے کو واپس کرے۔ جو شخص بر وقت قرضے کی ادائیگی کرتا ہے، بر وقت اپنا قرضہ واپس کرتا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو شخص اپنا قرضہ بر وقت واپس کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں وہ شخص عزت اور عظمت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شخص جان بوجھ کر ٹال مٹول کرتا ہے اور ذلیل کرتا ہے اپنے مالک کو جس سے اس نے قرضہ لیا ہے، اور پیسے ہونے کے باوجود اس کو تنگ کرتا ہے، مال نہیں دیتا، ایسے شخص کے بارے میں بڑی وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسا شخص جان بوجھ کر ٹال مٹول کرتا ہے اور قرضہ بر وقت ادا نہیں کرتا اور اس کو ذلیل کرتا ہے جس سے اس نے قرضہ لیا ہے، فرمایا کہ ایسے شخص کو حاکم وقت کو چاہیے کہ اس پر دباؤ ڈالے، اگر وہ قرضہ نہیں دیتا تو اس کو جیل خانے میں ڈال دے، اس کی سزا قید ہے، اس کو بند کر دیا جائے۔ اور فرمایا میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو شخص جان بوجھ کر ٹال مٹول کرتا ہے اور قرضہ واپس نہیں کرتا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو
چوروں کی طرح قبر سے اٹھائیں گے. کتنی سخت وعید ہے ایسے شخص کے لیے. تو جو قرضہ لینے والا ہے اس کو بھی چاہیے، اس پر اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو گنجائش دے رکھی ہے، اس کے پاس مال ہے، تو وہ بروقت اپنی امانت اور اپنا اس کا قرضہ واپس کر دے، اور خام خواہ اس کو تنگ نہ کرے. اس سے معاشرے کی، سوسائٹی کی کا ماحول اس سے بگڑتا ہے. پھر لوگ ایک دوسرے کو قرضہ دینے سے رک جاتے ہیں، ایک دوسرے کے کام نہیں آتے، ایسی وبا پھیل جاتی ہے، ایسا ماحول بن جاتا ہے. جبکہ ایک دوسرے کا احساس ہونا چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے، کہ ضرورت پڑ جاتی ہے تو ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے. تو اس موقع پر کہ جب ایسی فضا ہو، ایسا ماحول ہو کہ لوگ قرض دینے سے جان چھڑاتے ہوں، دینا بھی چاہتے ہوں اور عمل بھی کرنا چاہتے ہوں، کہ اتنا اجر و ثواب اللہ رب العزت نے رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ایسے موقع پر آگے چل کر ہم سبق پڑھیں گے کہ جو قرض دینے والا ہے، اگر اس کو پریشانی ہے، اگر اس کو ڈر ہے کہ پتہ نہیں یہ میرا قرض واپس کرے گا یا نہیں کرے گا، یا مجھے تنگ کرے گا، ذلیل کرے گا، اگر اس طرح کے خدشات ہوں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ادھار کا معاملہ کرنا ہو، ایسے کسی کو قرض دینا ہو، تو اس کو سب سے پہلے لکھ لیا کرو. اس کو لکھو، منہ زبانی کام نہ کرو، اس پر دستخط ہوں. پھر فرمایا اس پر گواہ بھی ہوں. ایک بڑی رقم آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں تو آپ 2-4 بندے ایک مجلس میں لوگوں کے سامنے اس کے حوالے کریں، تاکہ وہ بندہ بعد میں مکر نہ جائے. اور اگر آپ کو اطمینان نہ ہو، گواہ نہ ہو، تو فرمایا آپ اس سے جس کو آپ قرضہ دے رہے ہیں، فریحان مقبوضہ، اس سے کوئی چیز گروی کے طور پہ اپنے پاس رکھ لیں، امانت کے طور پہ. تو یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے دوسرے کی مدد بھی کر سکیں گے، اور یہ جو فضائل ہیں اور یہ اجر و ثواب ہے، اس تک آپ پہنچ بھی جائیں گے. اور جو قرض دینے والا ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اپنی گنجائش دیکھنی چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو گنجائش دے رکھی ہے، وسعت دے رکھی ہے، تو قرض دینا ایک بہت بڑی نیکی ہے. تو اس کو قرض دے دینا چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق. اپنی گھر والوں کی، اپنے بیوی بچوں کے حقوق میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اگر ان کے حقوق بھی ادا کر سکتا ہے اور زائد مال اس کے پاس ہے، تو دوسرے کا اس کو ہاتھ بٹانا چاہیے، دوسرے کا کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہی ارشاد فرمایا کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر مقروض تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو مہلت دو اسودگی تک، فراخی تک. وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر تم صدقہ کر دیتے ہو، اس کو بالکل معاف کر دیتے ہو، خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں اس کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے کہ اللہ کی کتنی رضا ہے، اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا اجر و ثواب رکھا ہے، کیا کیا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. فرمایا اگر تمہیں معلوم ہو جائے تم یہ ضرور کرو. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر تمام سننے والوں کو، سب دوستوں کو، سب مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.